السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے زین خان۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں علامہ اقبال کے کلام اور ان کی آسان تشریح۔ دوستوں، آج کے کلام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے خودی کے ختم ہونے سے اس کو کون سی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کے خودی کے مٹ جانے سے اسے کون سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی زندگی کس طرح ہو جاتی ہے اور وہ کس طرح دوسروں کا غلام، مجبور اور وہ بے بس ہو کے رہ جاتا ہے۔ چلتے ہیں آج کے کلام کی جانب، پھر آتے ہیں اس کی آسان تشریح کی طرف۔ خودی کی موت سے مغرب کا اندرون بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلا جزا، خودی کی موت سے روئے عرب ہے بے تب و تاب، بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام، خودی کی موت سے اندھی شکست بالوں پر، قفس ہوا ہے علال اور آشیانہ آرام، خودی کی موت سے پیر ارم ہوا مجبور، کہ بیچ کائے مسلمان کا جامہ احرام۔ دوستو، اس کلام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خودی کی موت سے مغرب کا اندرون بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلا جزا، یعنی کہ خودی کے ختم ہونے سے یورپ کا جو باطن ہے وہ بے نور ہو گیا ہے، اس میں روشنی کی کوئی کرن باقی نہیں رہی۔ یعنی یورپ کا اپنے آزادی فکر کی بنیاد پر وہ اپنے اخلاقی عدوں سے آگے نکل گئے اور اپنے معاشرے کو ایک تباہی کے دلدل میں گرا دیا۔ اسی طرح مشرق والے کیا ہو گئے کہ خودی کے مر جانے سے، خودی کے ختم ہونے سے مشرق والے کوڑ کے بیماری میں مبتلا ہو گئے، یعنی کہ ان کی جو ایک ہمت تھی، ان کا جوش اور جذبہ تھا، وہ ان سے ختم ہو گیا۔ وہ پسماندگی اور غلامی کے زندگی کا شکار ہو گئے۔ خودی کی موت سے روئے عرب ہے بے تب و تاب، بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام، یعنی کہ خودی کے ختم ہونے سے، خودی کے مر جانے سے عربوں کے زندگی میں جو ان کے روح میں جو حرارت تھی اور جو تڑپ تھی وہ ختم ہو گئی۔ عربوں کے روح سے تڑپ اور حرارت کے ختم ہونے سے ان میں ایک جو جذبہ تھا، جنون تھا، بلند حوصلگی تھی، ایک حسن اخلاق تھا، وہ ان کے درمیان سے نکل گیا اور وہ بے چارگی کا نمونہ بن کے رہ گئے۔ اسی طرح ایران اور عراق کے عوام کے درمیان اور اس درمیان میں جو جتنے اور لوگ آباد ہیں اس خطے میں، ان کے خودی کے مر جانے سے ان کی جو زندگی ہے وہ ایسے ہے جیسے اس میں ہڈی اور رگیں نہ ہو۔ ان کی جو ایک زندگی کی سوچ تھی، ایک ہمت تھی، ایک جذبہ تھا، حوصلہ تھا، ان میں ایک رہنمائی کرنے کا ایک صلاحیت اور خصوصیت تھی ان میں، وہ ان سے ختم ہو گئی۔ اور ظاہر ہے جس جسم میں ہڈیاں اور رگیں نہ ہو تو وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ خودی کی موت سے اندھی شکست بالوں پر، قفس ہوا ہے علال اور آشیانہ آرام، یعنی کہ خودی کے مر جانے سے جو ٹوٹے ہوئے بال اور پر والے ہندوستانی تھے، انہوں نے پنجرے کو اپنے اوپر، علال اور گھونسلے کو اپنے اوپر آرام کر دیا، یعنی کہ وہ ایک غلامانہ زندگی کو انہوں نے اپنا لیا اور اس کے برعکس وہ اپنے پیدائشی حق یعنی اپنے آزادی کو حاصل کرنے کا جو جوش اور جذبہ، جنون تھا، وہ ان سے ختم ہو گیا اور وہ اس لیے باقی قوموں کے غلام بننے کو زیادہ انہوں نے اپنے حق میں بہتر سمجھا اور اس کو ترجیح دی۔ خودی کی موت سے پیر ارم ہوا مجبور، کہ بیچ کائے مسلمان کا جامہ احرام۔
یعنی کہ جو ہمارے ارم کے شیخ ہیں، یعنی ہمارے اسلامی پیشوا ہے، ان کا جو خودی کی موت ہونے کی وجہ سے وہ اتنے بے عص ہو گئے کہ انہوں نے مسلمان حاجیوں کا احرام تک بیچ کے کھا گئے۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک ہمارا جو مذہبی وزیر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک عالم ہوتا ہے یا پھر وہ دینی اداروں سے اٹیچ ہوتا ہے، ایک ایسے شخص کو ہمارا ہمیشہ وزیر، مذہبی وزیر بناتے ہیں۔ تو ہم نوٹ کیا ہے کہ وہ حاجیوں پر ہمیشہ ٹیکس لگاتے ہیں اور پھر اس ٹیکس کے پیسوں سے کرپشن کر کے وہ اپنے خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس پر علامہ اقبال نے روشنی ڈالی ہے کہ یہ سب کچھ خودی کے مر جانے سے ہوا ہے، لوگوں کے بے عصی کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی لوگوں نے حاجیوں کو بھی نہیں بخشا، ان کے احرام تک بیچ کے کھا لیا۔ ہمارے جو پیشوا ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، حالانکہ وہ دین کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو بے عصی اور مجبوری اور لالچ اور طاقت کی ہوس اور ایک طاقت کے نشے اور خمار میں اس طرح بے حس ہو گئے، اس طرح ان کی خودی مر گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی نہیں بخشا۔ دوستو، یہ رہا آج کا کلام۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں پلیز، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور اچھا ویڈیو اور ایک اور اچھا پیغام بول کر لا کر، تب تک اپنے اوس زین خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔